بڑا مقصد ہے کہ لوگوں کو خالق سے جوڑنا اور آخرت کی فکر ان کے دلوں میں پیدا کرنا، تاکہ لوگ اس فانی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنا اصل نقصان نہ کر بیٹھے، کیونکہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو حضور کی جو تعلیمات ہیں اعلان نبوت کے بعد 23 سال حضور نے جو محنت فرمائی ہے، اس محنت کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو دنیا پرستی کے بجائے آخرت کی فکر ان کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ لوگ دنیا کے لیے عمل نہ کریں، آخرت کے لیے عمل کریں۔ دنیا ضرورت ہے ہماری، لیکن یہ ہماری تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو فکر آخرت اور آخرت کے لیے تیاری، یہ حضور کے مقاصد بعثت میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ 30ویں پارے میں پیچھے 29 پاروں میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، ان کا خلاصہ انہیں دہرا کے وہ مضامین نئے انداز میں دلائل کے ساتھ جانشین، دلوں میں جانشین کروائے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں، موت کے بعد بھی زندگی ہے، برزخی زندگی۔ اور پھر جب قیامت آئے گی تو قیامت صرف روحانی نہیں ہوگی، جسمانی بھی ہوگی۔ جسموں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور جسم و روح دونوں کے ساتھ بندہ حشر کے میدان میں آئے گا۔ قیامت جو ہے وہ صرف روح ہی ان مرحلوں سے نہیں گزرے گی، بلکہ جسم بھی حشر میں اٹھائے جائیں گے۔ والباسی بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے۔ تو 30ویں پارے میں اکثر صورتوں کے اندر قیامت کے دلائل ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 1000 سے زیادہ آیتیں فکر آخرت کے موضوع پر نازل ہوئی۔ 1000 سے زیادہ آیات قیامت اور قیامت کے بعد والی زندگی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ جو سورہ مبارکہ آج میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی مرکزی مضمون فکر آخرت ہے، اور چند قسمیں اٹھا کر 5 قسمیں بیان کر کے پھر اللہ کریم نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور مشرکین کے دلوں میں جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا ہے، اور پھر آخرت میں کامیابی کا معیار کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا اس کو بھی بیان کیا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان کھینچیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے بند کھولیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور آسانی سے تیرتے پھریں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر آگے بڑھیں جلدی کے ساتھ، لپک کے آگے بڑھیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مختلف کاموں کی تدبیریں کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، مختلف امور پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ تو 5 قسمیں بیان کر کے آگے مضمون کیا بیان کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفۃ،
کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، لرزے گی لرزنے والی، زلزلہ آئے گا، بڑا زلزلہ، جو زلزلہ آنے والا ہے۔ آگے ایک سورہ مبارکہ بھی ہے، سورہ زلزال۔ یوم ترجف الراجفۃ، جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی ایک بھونچال آئے گا پھر اس کے پیچھے ایک اور بھونچال آئے گا۔ یا پھر دوسری تفسیر یہ ہے کہ زمین لرز رہی ہے اور پوری شدت سے لرز رہی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ پہلے زمین نے لرزنا شروع کیا ہے اور پھر فضا میں جو چیزیں ہیں وہ ان بیلنس ہو گئی۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہنے لگیں گے۔ تو اس میں فضاؤں کا ان بیلنس ہونا بیان کیا گیا۔ پہلے زمین لرزے گی، تتبعها الرادفۃ، پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی، آنکھوں میں ڈر ہوگا، آنکھیں خوف زدہ ہوں گی۔ بسا اوقات انسان کے چہرے پہ نظر ڈالیں تو آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ انسان خوف زدہ ہے۔ دل خوف سے لرز رہے ہوں گے اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، تو کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ یعنی وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل چکے ہوں گے تو کیا دوبارہ ہمیں دنیا میں اٹھایا جائے گا، دوبارہ ہم لوٹائے جائیں گے؟ حفرہ کا گڑھے کو کہتے ہیں کھودنا، یہ حفر ان کا معنی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم پہلے زندگی گزار کے آئے ہیں کیا ہم پھر اس میں لوٹائے جائیں گے؟ مراد یہ تھا کہ کیا دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ اور اگلی آیت میں ان کے اعتراض کی مزید تشریح ہے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا ہم جب کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، بھربھری ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں، تو کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے دنیا میں؟ قالو، انہوں نے کہا، تلکا، اگر ایسا ہو، اذن کرۃ خاسرہ، تو پھر یہ لوٹنا بڑے نقصان والا ہے۔ وہ کافر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا کہ ہمیں لوٹایا گیا دوبارہ تو پھر یہ لوٹنا بڑے نقصان والا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ نہیں ہے مگر ایک جھڑکی، جیسے کسی کو جھنجھوڑا جاتا ہے جھڑکتے ہوئے، تو وہ جو کیفیت پیچھے بیان ہوئی ہے وہ تو ان کو جھڑکا جا رہا ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ اچانک کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک وسیع میدان ہوگا جس میں ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تفصیل جو ہے وہ احادیث میں ہے کہ کیسے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور وقت نہیں کہ وہ ساری تشریحات آپ کے سامنے بیان کروں۔ اگلی آیات کے ترجمے میں ان کے دلائل کے حوالے سے ایک دو آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا جس سے مضمون آسان ہو جائے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہماری ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں یا ہماری ہڈیاں بھربھری ہو چکی ہیں، دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ سورہ یاسین میں ہے، ہوا بکل خلق علیم،
اسے تخلیق کا ہر انداز آتا ہے، انہوں تخلیق دی ساری جاچ ہے، وہ ماں کے پیٹ میں رکھ کے بھی بنا سکتا ہے اور قبر کے پیٹ میں رکھ کے بھی بنا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوا بکل خلق علیم۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کو تخلیق کا ہر انداز آتا ہے، اسے تخلیق کی ساری جاچ ہے، وہ ماں کے پیٹ میں رکھ کے بھی بنا سکتا ہے اور قبر کے پیٹ میں رکھ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ آگے فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اسے اس کے رب نے پاک وادی میں ندا فرمائی، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے فرماؤ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے، تو ستھرا ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے تیرے رب کی طرف میں راہ بتاؤں تاکہ تو ڈرنے والا ہو جائے، تاکہ تو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں آیت الکبریٰ سے مراد معجزات ہیں، لیکن چونکہ ان معجزات کا مقصد ایک تھا اس لیے یہاں واحد سے ذکر کیا گیا ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر اس نے جھٹلا دیا نشانیاں دیکھ کے کہ لکڑی کا عصا اژدہا بن گیا ہے، اور اس نے جو دوسرے سانپ تھے جادوگروں کے جادو کی وجہ سے نظر آ رہے تھے انہیں نگل لیا ہے۔ جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا، اور کتنے معجزات اس نے دیکھے۔ فَكَذَّبَ، پس اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ دی، يَسْعَىٰ، اور اپنی کوشش میں لگا۔ بعض نے کہا تیزی سے پیٹھ پھیری، بعض نے کہا حضرت موسیٰ کو چھوڑا اور فساد میں مصروف ہوا۔ فحشر، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فنادا، پھر پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ اس میں تفضیل یعنی میرے اوپر تمہارا کوئی مالک نہیں ہے، میں تمہارا سب سے بڑا مالک ہوں، میرے اوپر کوئی اور رب نہیں ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، دونوں کے عذاب میں مبتلا کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اور کافروں کا ایک اعتراض بیان کر کے فرعون کا ذکر درمیان میں کیوں کیا ہے؟ نفس ما کم تر از فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ہمارا نفس اگر بگڑ جائے تو بگڑا ہوا نفس فرعون کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ فرعون کی حکومت مصر پہ تھی، اس نے مصر پہ اللہ کا حکم نافذ نہیں ہونے دیا۔ ہماری حکومت اس بدن پہ ہے، ہم اس بدن پہ اللہ کا حکم نہیں نافذ ہونے دیتے، ورنہ عمل مشترک ہے کہ وہ بھی رب کا باغی، ہم بھی رب کے باغی۔ نفس ما کم تر از فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست۔ اس کے پاس لشکر تھا، ہمارے پاس لشکر نہیں ہے۔ جتنی جگہ میں وہ نافرمانی کر سکتا تھا اس نے اتنی جگہ میں نافرمانی کی، جتنا اختیار ہمیں ملا ہوا ہے
ہم اپنے اختیار کے مطابق اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں تو کام تو پھر فرعون والا ہی کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حالانکہ احناف کا فتویٰ اس پر کہ نماز چھوڑنے والا بندہ کافر نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے کفر کیا، اس نے کافروں والا کام کیا، عمل میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے، عقیدے میں تو ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہوئی، ہاں عمل میں ان کے ساتھ مشابہت ہوئی ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ جب اپناتا ہے تو کافروں والے عمل وہ کر رہا ہے، عمل میں وہ کافروں کی طرح ہو گیا۔ اگر کسی کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں آئیں یا کوئی نصیحت کرنے والا آئے اور بندہ نشانیاں دیکھ کے بھی حق کو قبول نہ کرے تو پھر وہ مبتلا عذاب ہوگا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس واقعہ میں عبرت ہے، سبق ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ اب آگے دلائل دیے ہیں کہ قبر سے تمہیں اٹھانا، زندہ کر کے اٹھانا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ انسان چھوٹا سا وجود رکھتا ہے، کائنات کتنی بڑی ہے۔ جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کے لیے انسان کو بنانا مشکل ہے؟ کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے، سخت ہے، یا آسمان کو اٹھانا؟ بناہا، اللہ نے اسے بنایا، رفع سمکہا، اس کی چھت اونچی کی، فسواہا، پھر اسے ٹھیک کیا، یعنی جو اس کے لیے تسویہ کے تقاضے تھے ان کو پورا کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات اندھیری کی اور اس کے دن کو چمکایا، یعنی رات اور دن کا نظام اللہ نے بنایا، نظام شمسی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ زمین کس نے پھیلائی ہے؟ اللہ نے۔ ایک ایک آیت اپنے اندر بڑا مضمون رکھتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پوری سورت کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے کوئی پیغام اس سورت کا بیان کروں، ورنہ یہ آیت بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اللہ نے زمین پھیلائی۔ زمین کو اتنا گرم نہیں بنایا کہ اس پر زندگی مشکل ہو، اتنا ٹھنڈا بھی نہیں بنایا کہ اس پر زندگی مشکل ہو، اس کو اتنا بدبودار نہیں بنا دیا کہ بدبو سے ہی دم گھٹ جائے، اتنا خوشبودار بھی نہیں بنا دیا کہ خوشبو دماغ کو چڑھ جائے، بلکہ اس کو ایسا رکھا ہے کہ اس پر زندگی گزارنا آسان ہے۔ نہ اس کو اتنا سخت بنایا جیسے لوہا ہوتا ہے کہ بنیاد ہی نہ کھود سکیں، درخت ہی نہ لگا سکیں، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ اس کے اندر پیر دھنس جائیں جیسے دلدل ہوتی ہے۔ تو کیسا اعتدال کے ساتھ اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا، اس کو بچھایا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے اس کا پانی نکالا۔ پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے۔ اور چارہ نکالا، جانوروں کی خوراک بھی زمین سے آ رہی ہے، ہمارے لیے بھی پھل اور اناج زمین سے ہی آ رہا ہے۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو جمایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فائدے کی چیز، یعنی پہاڑوں میں بھی فائدہ ہے اور جو پانی زمین سے نکل رہا ہے اس میں بھی ہمارا اور جانوروں کا فائدہ ہے۔ پانی ہم بھی پیتے ہیں، چوپائی بھی پیتے ہیں۔ ومرعاہا، اور یہ جو سبزیاں ہیں، چارہ ہے، جانوروں کی خوراک بھی زمین سے آ رہی ہے، ہماری خوراک بھی۔
آگے جھنجھوڑ دینے والی آیہ مبارکہ ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ تمن کہتے ہیں غالب آ جانا، تمن سمندر کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، اور عرب لوگ طامتن کہتے تھے ناقابل برداشت مصیبت۔ چند مصیبتیں بیان ہوں اور ان میں جو سب سے بڑی مصیبت ہو اس کے لیے وہ طامتن کا لفظ بولتے تھے، اور جب یہاں طامہ کے ساتھ کبرا کی صفت آ گئی تو پھر اس نے ہول ناکی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی آفت جب آئے گی۔ یہاں قیامت کا نام رکھا ہے طامۃ الکبریٰ، سب سے بڑی مصیبت۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش اس نے کی تھی، دنیا کے عمل آدمی اس دن یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ جہنم سے پاپوش ہٹا دیا گیا، پردہ ہٹا دیا گیا، جنت دوزخ نظر آ رہی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اب یہ ہے پوری سورہ مبارکہ کا عمود۔ بعض مفسرین ایسے ہیں وہ ہر سورت میں سے ایک آیت لیتے ہیں کہ یہ اس آیت کا اس سورت کا مرکزی خیال، مرکزی مضمون، اور باقی ساری آیتیں اس ایک آیت کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ جو آیات اب شروع ہو رہی ہیں ان میں کامیابی اور ناکامی دونوں کو بیان کیا گیا، اور یہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی پیغام ہے جو قرآن پڑھنے والے کو دیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو وہ جس نے سرکشی اختیار کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کی زندگی کو پس پشت ڈال دیا، دنیا کے لیے دوڑ پڑا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کون دوزخی ہے کون جنتی ہے، یہاں وہ مضمون آسان کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کا حکم سنایا جائے وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکم کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جسم دنیا میں تھے لیکن ان کے دل آخرت میں تھے۔ صحابہ کی زندگیاں سیرتیں پڑھ کے دیکھیں، لگتا ہے وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، وہ کوئی بات کرتے ہیں کوئی عمل کرتے ہیں تو اس انداز میں کہ جیسے ابھی ہمارا حساب ہونے لگا ہے، بس ابھی ہم سے پوچھ ہو جائے گی کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا۔ وہ آخرت کو دور نہیں تھے سمجھتے، وہ آخرت کو اپنے سامنے دیکھتے تھے کہ جیسے آخرت میں ہی کھڑے ہیں۔ ان کے جسم دنیا میں تھے لیکن ان کے دل آخرت میں تھے۔ جب کوئی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا اور آخرت کے بارے میں کہے گا کہ دیکھی جائے گی جب آخرت میں پہنچے، یا بڑی دور ہے آخرت، دنیا تو ابھی قریب ہے، تو جو قریب والی لذت کے لیے کام کرے گا اور آخرت کو چھوڑ دے گا، یہ نشانی ہے کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بندہ کسی ٹریک پہ چڑھے تو پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ یہ سڑک اس کو کہاں لے کے جائے گی، راستہ بتا دیتا ہے چلنے والے کی منزل کیا ہے۔
جو دنیا کو ترجیح دے رہا ہے آخرت پر، جو سرکشی اختیار کر رہا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ دوزخ کے ٹریک پہ چل رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنتیوں کی بھی دو ہی صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت ڈر گیا، اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے، چند لوگ ہی بول رہے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈر کے ہی آپ نہیں بول رہے، تو چلیں ٹھیک ہے نہ بولیں، میں خود ہی ترجمہ کر لیتا ہوں۔ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکا۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بہت برا ہے جو خواہش پرست ہو، یعنی جو بھی خواہش دل میں پیدا ہوئی وہ اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ اور بعض بزرگوں نے مہلکات و منجیات، ان پر احادیث جمع کی ہیں۔ المنبہات میں یہ روایت ہے، علامہ بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے خواہش پرستی، کہ دل میں جو خواہش پیدا ہوئی بندہ اسے پورے کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ سوشل میڈیا نے ایک اخلاقی خرابی یہ پیدا کی ہے کہ آج کے دور میں انسان کو خواہش پرست بنا دیا۔ جو خواہش پیدا ہو اسے آپ شریعت کی کسوٹی پر پیش کریں کہ کیا یہ خواہش کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ امام بخاری نے باب التمنا وہ احادیث جمع کی ہیں کہ یہ تمنائیں کرنی چاہیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ تمنائیں ایسی ہیں جو ہمارے دل میں پیدا تو ہوتی ہیں لیکن وہ تمنائیں جائز نہیں ہوتی، ان سے منہ پھیر لینا چاہیے، انہیں دبا دینا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خواہشات اس قابل نہیں ہے کہ ہر خواہش پر آدمی پریشان ہو اور عقل کو دوڑائے کہ میں کیسے اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ بعض خواہشات ایسی ہیں جو انسان کو دوزخ کے ٹریک پہ چڑھا دیتی۔ مفسرین نے خواہشات کو قابو کرنے کے حوالے سے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ عقائد میں بندہ ان عقیدوں پہ جمع رہے جو سلف صالحین کے عقائد ہیں، قرآن اور حدیث سے جو عقائد ثابت ہیں ان پہ بندہ جمع رہے اور اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے بچائے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ کام کرنے میں مجھے بڑا اطمینان ملا ہے، یہ عقیدہ بیان کرنے میں یا یہ عقیدہ سننے میں بڑا اطمینان ملا ہے، لہٰذا میں نے یہ عقیدہ اپنا لیا ہے۔ تو عقائد میں اپنی خواہشات کو داخل نہ کریں۔ عقیدے سے عقیدت بنتی ہے، عقیدت سے عقیدہ نہیں بنتا۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ آپ اپنی عقیدت سے کوئی عقیدہ بنا سکتے ہیں؟ ہاں، عقیدہ جو قرآن نے دیا ہے اس عقیدے کے مطابق اپنی عقیدت کو بنانا ہے، ورنہ جہاں تک مطمئن ہونے کا تعلق ہے نا کہ بندہ کہتا ہے میں اس پر بڑا مطمئن ہوں، تو اسی زمین پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو گائے کا پیشاب پینے پہ بھی مطمئن ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، یونیورسٹیوں سے ڈگریاں بھی ان کے پاس ہیں، سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن گائے کا پیشاب بھی پی رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں گائے کے پیشاب، مطمئن تو وہ بھی ہیں۔ آگ کی پوجا کر کے بھی کچھ لوگ مطمئن ہیں۔ تو اپنے آپ کو معیار نہیں بنانا، معیار قرآن اور حدیث کو بنانا ہے۔
جو عقیدہ قرآن نے دیا ہے، جو عقیدہ حدیث نبوی سے ثابت ہے، سلف صالحین کا اجماع ہے۔ یہ بات میں نے پچھلے کسی درس میں بیان کی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، تفسیر وہ قبول ہوگی جو اجماع امت سے ثابت ہوگی، ورنہ انفرادی اقوال کر کے کوئی اجماع امت سے ہٹ کے عقیدہ اپنائے گا تو وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کے پگڈنڈیوں پہ چل پڑا ہے۔ تو قرآن، حدیث، اجماع، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل اس طرف راغب ہے، میرے دل میں یہ بات آتی ہے۔ ہمارا نفس معیار نہیں ہے، معیار قرآن و حدیث ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، بڑی حیرت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ بیان دین کر رہے ہوتے ہیں اور دین بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے۔ بھئی آپ اپنے خیال نہ بیان کریں، آپ قرآن بیان کریں، آپ حدیث بیان کریں، آپ اللہ کا دین بیان کریں کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ چونکہ یوٹیوب والے بھی پیسے دیتے ہیں، سوشل میڈیا سے پیسے ملتے ہیں، تو کئی لوگ ایسے جو دین سمجھتے ہی نہیں، وہ بھی دینی سکالر بن گئے، وہ بھی دین پر ویڈیو چڑھانے لگ گئے۔ جو آدمی اس دور میں اپنا ایمان بچا کے لے گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آسان سی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سلف صالحین سے جڑے رہیں، اپنی خواہشات کو درمیان میں نہ آنے دیں۔ جہاں آپ اپنی خواہشات کو درمیان میں لائیں گے، اپنے آپ کو درمیان میں لے آئیں گے، میرا دل اس طرف راغب ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، وہاں ہی آپ نے اپنے اوپر گمراہی کا دروازہ کھول لیا۔ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، پر شیطان کے لیے کون سا راستہ ہے جس پر چل کے وہ آتا ہے اور ہمارے اوپر قابو پاتا ہے؟ وہ ہے ہوا، خواہشات۔ شیطان کس راستے سے چل کے ہم تک پہنچتا ہے؟ خواہشات۔ اور قرآن نے کہا نا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس کا مطلب ہے جس نے شیطان کا راستہ روک دیا۔ شیطان جس راستے سے چل کے آتا ہے اور آپ کو قابو کرتا ہے، وہ راستہ یہ خواہشات کا ہی راستہ ہے۔ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، حضرت شاہ نقشبند کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مرد وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لے، ورنہ وہ ہیجڑا ہے جو خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جنے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کی خواہشات ان کے دل سے نکل جائیں، مطلب یہ ہے خواہشات کا منہ توڑنا نہیں ہے، خواہشات کا منہ موڑنا ہے۔ کس کی طرف موڑنا ہے؟ اتباع نبوی کی طرف، سنت نبوی کی طرف۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ دیکھیں میرے آقا کریم نے یہ کام کیسے کیا ہے۔ ایک آدمی نے دریا پار کرنا تھا، بہت سارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، صوفیاء نے۔ دریا کے کنارے پہنچا تو کشتی کوئی نہیں، اور پار جانا فوراً ضروری تھا، کشتی کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک بزرگ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا جاؤ ان سے دعا کرواؤ تاکہ کوئی ملا جلدی کشتی لے کے آ جائے۔ وہ مسافر گیا، بزرگ کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے جلدی فوراً پار جانا ہے۔ دوسرے شہر میں کوئی دفتر تھا جس میں اس نے تاریخ بھگتنی تھی، یہ ہندوستان کا واقعہ ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا جاؤ جا کے دریا سے کو میرے لیے راستہ بنائے، میں اس بندے کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، اور میرا نام لینا، میرا نام لے کے پھر بسم اللہ پڑھ کے چل پڑنا دریا پہ، دریا نہیں ڈبوئے گا۔ اس نے حیران ہو کے کہا حضرت آپ تو ابھی کھانا کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا نام لے کے کہنا کہ جاؤ، اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے فرمایا میں نے آج تک خواہش نفس سے کھانا نہیں کھایا،
میں اس نیت سے کھاتا ہوں کہ کھانا کھاؤں گا جسم کو توانائی ملے گی، جسم کو اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کھانا کافر بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتا ہے، لیکن مسلمان بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، سنت کے مطابق 3 انگلیوں سے لقمہ لے رہا ہے۔ تو گویا کھانے پر اس نے جب سنت کا رنگ چڑھا دیا، ایک یہ بات کہ کھانا حلال ہو، پھر یہ کہ سنت طریقے سے کھایا جائے، تو کھانا کافر بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، پر کافر خواہش نفس سے کھا رہا ہے، مسلمان دنیا پہ دین کا رنگ چڑھا کے دنیا کو استعمال کر رہا ہے۔ تو وہ راستہ جس راستے سے شیطان آتا ہے وہ راستہ خواہشات کا راستہ۔ خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا پہلا جو قدم ہے، یہ میں تفسیر مزری سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عقائد میں اپنی خواہشات کو داخل نہ کرو، بزرگوں سے جڑے رہو۔ جو عقائد بزرگوں سے، قرآن حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہیں، ان عقائد پہ کاربند رہو۔ دوسرا درجہ خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک لو، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حلال ہیں لیکن اندیشہ ہے کہ اگر ان میں پڑو گے تو یہ حرام تک لے جا سکتی ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو روکنا۔ یہ تیسرا درجہ ہے کہ خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا۔ حلال چیزوں میں بھی اختصار، یہ ہے زہد۔ حلال چیزوں میں بھی اختصار کرنا۔ بسا اوقات حلال کو اس لیے چھوڑ دینا کہ کہیں یہ مجھے حرام میں نہ مبتلا کر دے۔ وہ کام جس کو کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، مباح کام ہے، بندہ اس خطرے سے نہیں کر رہا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو کہیں میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ یہ اپنے آپ کو اعلیٰ درجہ ہے بری خواہشات سے بچانے کا، یعنی وہ چیز جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہاں پیر ہی نہ رکھیں جہاں پھسلنے کا خطرہ ہے۔ بعض اوقات لوگ جب چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پھسلن ہے، کیچڑ ہے، پیر ہی نہیں رکھتے کہ پھسل نہ جاؤں۔ سمجھ گئے ہیں کہ اور تشریح کرو؟ نہیں سمجھے آپ، یہ موبائل جو ہے آپ اچھی نیت سے چلا رہے ہیں، لیکن ہے یہ کیچڑ جس میں ہر لمحہ پھسلنے کا خطرہ ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، غفلت کے اعتبار سے بھی، گناہوں کے اعتبار سے بھی۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مفسرین فرماتے ہیں خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا تیسرا مقام یہ ہے۔ پہلا مقام تو یہ کہ عقائد میں بزرگوں سے جڑے رہنا، دوسرا مقام یہ کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، یہ چیز گناہ ہے، اپنے آپ کو روک لینا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ کام جو مباح ہے، جائز ہے، لیکن اس وجہ سے بندہ نہیں کر رہا کہیں میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ اب جب میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں نا کہ اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا، تو بہت سارے دوست اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم بھی انہی میں شامل ہیں۔ ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا، صرف دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کا تو چارجر گم ہو جائے نا تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ موبائل آن نہیں ہوگا تو میرا دل کیسے لگے گا، اور 2 دن اگر واٹس ایپ بند ہو جائے یا فیس بک بند ہو جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اپنا گم ہو گیا ہے، کوئی اپنا عزیز جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے۔ ایسے ہم آج کل سوشل میڈیا میں دل لگا بیٹھے ہیں۔ جس نے خواہشات سے اپنے آپ کو روکا وہ جنت کی ٹریک پہ چڑھا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، دوزخ کے ارد گرد خواہشات کو سجا دیا گیا۔ اچھا، ہوا کا ایک معنی ہے بلندی سے نیچے کی طرف آرام سے پھسلتے ہوئے آ جانا، یہ بھی ایک معنی ہے ہوا کا۔ تو گناہوں کی طرف تو بندہ رغبت سے چلا جاتا ہے نا، آسانی سے چلا جاتا ہے۔
دوزخ کے گرد خواہشات کو رکھ دیا گیا ہے، خود ہی بندہ پھسلتے ہوئے چلا جائے گا، اور جنت کے ارد گرد سخت کاموں کو رکھ دیا گیا ہے۔ سردیوں میں وضو کرنا ہے، نیند چھوڑنی ہے، اٹھنا ہے، مصلی پہ کھڑا ہونا ہے۔ دوزخ کے ارد گرد خواہشات سجا دی گئیں، جنت کے ارد گرد مشکلات رکھ دی گئیں، مجاہدات رکھ دیے گئے، لیکن جو ان مجاہدات سے گزرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت تک پہنچ جائے گا، وہ اللہ کے لازوال قرب تک پہنچ جائے گا۔ قرآن پاک نے اس مقام پر وہ راستہ، وہ ٹریک بیان کیا ہے جو دوزخ اور جنت کا راستہ ہے، جو خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق ہے، یعنی تم کیوں پوچھتے ہو، یہ سوال کرنے سے تمہاری کیا غرض ہے؟ تم قیامت کے لیے تیاری کرو، تم قیامت کے لیے تیاری کرو، قیامت کا وقت پوچھ کے کیا کرو گے؟ تو وقت کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قیامت کے بارے میں تیاری کرنی چاہیے۔ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، تو آپ ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرے۔ میرے آقا کریم کا ایک منصب کہ آپ نذیر بن کے آئے ہیں، برے کاموں کے برے نتیجے سے آپ ڈراتے ہیں۔ آخری آیت جس میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، بندہ 1000 سال دنیا میں رہے، لیکن جب موت آئے گی نا تو کہے گا جیسے ایک دن ہی گزار کے آیا ہوں۔ پچھلی زندگی کو جب دیکھے گا تو ایسے ہی لگے گا جیسے ایک دن ہی دنیا میں گزارا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا دن چڑھا۔ جب قیامت آ جائے گی اور وہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو اب پیچھے دنیا کی طرف نظر ڈالیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں ایک شام ہی نظر آئے گی کہ تھوڑا سا وقت ہی دنیا میں گزار کے آئے۔ 1000 سال بھی دنیا میں گزار لیں، جب پچھلی زندگی پہ نظر ڈالیں گے وہ مختصر ہی نظر آئے گی۔ یہاں قرآن پاک نے جو رغبت دلائی ہے وہ یہ ہے کہ فانی دنیا سے محبت نہ کرو، اسے بالآخر چھوڑ جانا ہے۔ قرآن پاک نے یہ دوسری سورہ مبارکہ مکمل ہوگی، 30ویں پارے کی سورہ والنازعات۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن پاک نے فکر آخرت مختلف پہلوؤں سے دلوں میں اجاگر کی ہے۔ اسلام بڑا آسان دین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس 3 چیزوں کی تیاری کرنی ہے۔ جس نے ان 3 چیزوں کی تیاری کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اعتقادات، عبادات، معاملات۔ 2 کا تعلق ذاتی زندگی سے ہے، عقیدے اور عبادتیں، جو اللہ نے فرض کی ہیں وہ عبادات۔ تیسرا پہلو ہے معاملات، کہ لوگوں کے ساتھ جو لین دین ہے، تعلقات ہیں، ان کو کیسے نبھانا ہے۔ جو آدمی ان 3 چیزوں کو ٹھیک کر لے، اعتقادات، عبادات، معاملات، وہ کامیاب ہو گیا۔ اعتقادات کے حوالے سے بزرگ یاد کرواتے تھے ایمان مفصل، ایمان مجمل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا اس میں سے ایک ایک لفظ پورا موضوع ہے۔ توحید پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔
تفصیلات مختلف دروس میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو پہلی چیز عقیدے کا درست ہونا، دوسری چیز اللہ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور وہ صاحب استطاعت پہ ہے، ہر مسلمان پہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ ہے اور وہ بھی سال گزر جائے نصاب پہ، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں، صرف 40واں حصہ، یعنی لاکھ روپے پہ 2500 روپے۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ لوگ تو 15% 18% ٹیکس دیتے ہیں حکومتوں کو، 2.5% زکوٰۃ، اور اس پر بھی وعدہ ہے کہ اللہ آخرت، ایک دنیا میں مال میں برکت، آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری عبادت روزے، 2 مہینے کے روزے نہیں، سال میں صرف 1 مہینے کے روزے، اور وہ بھی 24 گھنٹے کا روزہ نہیں، بلکہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ ہر مسلمان پہ نہیں، جو مریض ہے اس کو رخصت ہے، جب صحت ہوگی پھر رکھ لے۔ مسافر ہے، شرعی مسافت تک اس نے سفر کرنا ہے 97-98 کلومیٹر، تو اس کو بھی رخصت ہے کہ جب مقیم ہوگا روزہ رکھ لے۔ مسافر اور مقیم، مسافر اور مریض، اسے چند شرائط کے ساتھ، ہر بندہ خود نہ مریض بن جائے، بلکہ کوئی مسلمان ڈاکٹر جو روزے کی شان بھی جانتا ہو، مرض کی حیثیت کیفیت بھی جانتا ہو، خدا خوف ڈاکٹر کہے نا کہ تم روزہ چھوڑ دو، پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی سختی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے نرمی دی ہے۔ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اور بعض صورتوں میں روزے کو مؤخر کیا ہے کہ جب صحت ہوگی یا مقیم ہوگی پھر رکھ لینا۔ ایک عبادت ہے جو روزانہ ہے، اس میں چھٹی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز، پنجگانہ نماز۔ ہاں اس میں رعایت ہے، آسانیاں ہیں، یعنی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے اشارے سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اس میں رعایتیں ہیں۔ لیکن نماز ہر مسلمان پہ، چاہے مریض ہے چاہے مسافر ہے، ہر حال میں اس پر فرض۔ بس ایک یہ عبادت ہے نماز، وہ بھی چند رعایتوں کے ساتھ ہے۔ اعتقادات، عبادات، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ اس پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، جو جملہ اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن کسی کے عقیدے سارے ٹھیک نکلے، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، عبادتیں پوری ہیں، لیکن معاملات ٹھیک نہیں، تو ایسا آدمی جنت کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک اس تیسرے پرچے میں پاس نہیں ہوگا۔ معاملات، جو ہمارے بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان میں سب سے پہلا تعلق خونی رشتے کے اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ بنتا ہے، اور اس دور میں بہت ساری اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ کے دینی مقام کو نہیں سمجھتی کہ دین نے انہیں کیا مقام دیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہما جنتوں کا والناروں کا، میرے آقا کریم نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارا دوزخ بھی ہے۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں، جو آج مضمون تھا نا جنت اور دوزخ کا ٹریک، جنت اور دوزخ کا راستہ، اس میں یہ چیز شامل ہے، ہما جنتوں کا والناروں کا۔ جو والدین کی خدمت کر رہا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، اور جو والدین کی حق تلفی کر رہا ہے وہ دوزخ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ والدین کو لائٹلی نہ لینا، بلکہ والدین کو اپنی آخرت سمجھ کے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی۔ تو والدین کے ساتھ ہماری آخرت جڑی ہوئی، جس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے وہ جنت کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ والدین کے بعد پھر بہن بھائی، اس میں تو ہماری قوم فیل ہو چکی ہے، یہ بہن بھائیوں کا رشتہ نبھانے میں۔ شاید کچھ گھر ہوں جن میں بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہو، ورنہ اکثر گھر ایسے ہیں جن میں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اور اگر کوئی پوچھے، بہن مانگ لینا بھائی سے کہ وراثت میں باپ کی طرف سے میرا جو حصہ ہے وہ مجھے دے دو،
تو بعض ایسے ظالم بھائی ہیں وہ کہتے ہیں حصہ لے لو پر آئندہ میرے گھر نہ داخل ہونا۔ وہ حصہ شریعت نے دیا ہے، تمہیں غصہ کس پر ہے؟ شریعت پر غصہ ہے، وہ حصہ رب نے مقرر کیا ہے۔ بہن سے کہہ رہے ہیں آئندہ حصہ لے لو، اگر حصہ لینا ہے نا تو پھر میری تیری ناراضگی۔ اس آدمی نے غصہ کس پر کیا ہے؟ شریعت پہ غصہ کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بہن نے حصہ معاف کر دیا، بہنوں سے حصہ معاف کروا لیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کہا جی بہن نے حصہ معاف کر دیا ہے، لیکن آج تک میں نے کہیں یہ نہیں سنا کہ بھائی نے اپنا حصہ بہن کو معاف کیا۔ آپ نے سنا ہے کبھی کسی بھائی نے حوصلہ کیا؟ ہمیشہ بہنیں ہی حصے دیتی ہیں بھائیوں کو، وراثت کے حصے بہن نے بھائی کو دے دیے۔ کبھی کوئی بھائی بھی حوصلہ کرے نا، بھائی کہ میرا حصہ بنتا تھا والد کی طرف سے میں بہن کو دیتا ہوں۔ ہمیشہ بہنیں ہی کیوں دیتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے بہنوں پر ایسا معاشرتی دباؤ ڈال دیا کہ والد کی وراثت سے حصہ نہیں لینا۔ یہ بہن ہونے کا تقاضا بیان، یہ وفا ہے بہن کی، شریعت نے حق دیا، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اعتقادات، عبادات، اس کے بعد جو تیسرا اہم پہلو ہے وہ معاملات ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ معاملات میں آپ بس ایک چیز اپنے سامنے رکھیں، میرا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اگر میں کسی دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم میری طرف سے نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ اس بات کو سامنے رکھیں گے، پہلی بات تو یہ ہے میرے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچے، لیکن اگر میں کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم میں نقصان تو نہ پہنچا۔ دوسرے کی عزت، جان، مال، یہ تینوں چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں۔ جان، مال، عزت۔ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچے، نہ کسی کا مالی نقصان ہو، اور نہ ہی کسی کی عزت کا نقصان ہو۔ یا تو میں دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاؤں، نفع بخش نہیں بن سکا تو کم از کم میری طرف سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ ہمارے ہاں آج کل ایک وبائی مرض جو پھیل گئی ہے نا، کچھ مرضیں ایسی ہوتی ہیں پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ایک وبائی مرض یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں گے لوگوں کے بارے میں تبصرے، لوگوں کے بارے میں باتیں کریں گے اور اپنی زبان سے ان کی عزت کو نقصان۔ جب میرے پاس آ کے کوئی مجھے کہے گا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں منفی باتیں کی ہیں تو مجھے غصہ آ جائے گا، تو میں اس کے خلاف باتیں کروں گا۔ لوگوں کی منفی باتیں سن کر مثبت رویہ دینا یہ کامل ایمان والے بندے کا کام ہے۔ لوگوں کی منفی باتیں سن کر حق پر قائم رہنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کو رسوا کرنا چاہے، اللہ عزت دینا چاہے، دنیا رسوا کر سکتی؟ تو پھر لوگوں کی باتیں سن کے مشتعل کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر لوگوں کی باتیں سن کے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت اپنے ایمان کا اظہار کریں کہ عزت و ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ذلت نہ دے، دنیا والے میرے خلاف باتیں کرتے رہیں، میری عزت کو نقصان، جبکہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو کبھی نہ گھبرائیں۔ اور دوسرا پہلو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرمان میں نظر آتا ہے، ایک آدمی نے آپ کو گالی دی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں بدلہ لیتا اگر قیامت نے نہ آنا ہوتا۔ جب اللہ نے فرمایا میں انصاف کروں گا تو میں اپنا معاملہ رب پہ چھوڑتا ہوں، میں بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فرما کے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ کسی نے گالی دی ہے، آپ نے فرمایا میں بدلہ لیتا اگر قیامت نے نہ آنا ہوتا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں انصاف کروں گا، ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا، تو پھر میں گالی کا جواب گالی سے کیوں دوں؟ میں تحمل سے کام لوں گا۔ عزت بھی خراب نہیں ہوگی، چونکہ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اسی رب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں ہر حقدار کو اس کا حق دلاؤں گا، انصاف ہوگا، مالکی یوم الدین۔ تو پھر ہم گھبرا کے فوراً کیوں بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہم فوراً بدلہ لینا چاہتے ہیں، اسی سے معاشرے میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوتا ہے، اسی سے تھانے کچہریاں جو ہیں وہ آباد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے۔ اور شریعت مطہرہ کے یہ تینوں پہلو، دین بڑا آسان ہے، عقائد، عبادات اور معاملات، تینوں کو اللہ تعالیٰ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔